اللہ رب العالمین سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعاؤں کی تلقین کی ہے، دعاؤں پر ابھارا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے اہل ایمان، اے مومنو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اور حلال، اس میں سے کھاؤ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبا سفر کر کے سفر کی حالت میں ہوتا ہے، جو لمبے سفر پر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پراگندہ حال ہوتا ہے۔ پراگندہ حال ہونا اور اسی طرح سے عاجزی اور خاکساری اختیار کرنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے وہ دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پانی بھی حرام ہے، اس کا پہناوا بھی حرام ہے، اور اس کے جسم کی پرورش حرام ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمارا کیا ماجرا ہے، ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا تو، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو پہچانا، قرآن کو پڑھا، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھائیں، لیکن اللہ کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا۔ ہم نے جنت کو جانا، لیکن ہم نے اس کے لیے عمل نہیں کیا۔ ہم نے جہنم کو جانا، لیکن اس سے بچنے کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ ہم نے شیطان کو پہچانا، لیکن ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کی موافقت کی اور اس کی اتباع کی، اور اس کے بہکاوے میں ہم آ گئے۔ اور ہم نے موت کو تو جانا، لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھایا، اور ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم نے مردوں کو دفن کیا، لیکن ان سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم اپنے عیوب کو بھول کر دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑ گئے۔ اسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں خوب غور کریں